السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم، اس کا احسان عظیم ہوا. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جمعہ کا مبارک موقع، مبارک وقت عطا فرمایا. یہ وقت کا ملنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ان مرحومین یا ان میت یا ان جنازوں میں اور جنازے کہلانے والوں سے اگر ہم پوچھیں وقت کی کیا اہمیت ہے، وہ ان کی خاموشی سے پتہ چلے گا کہ وقت کیا ہے. زندگی انمول ہے، زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کروڑ احسانات ہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، ایمان کی نعمت سے مالا مال فرمایا. ایمان کی بہت بڑی دولت، ایمان کو، اس اسلام کو اللہ نے 5 چیزوں پر مشتمل فرمایا. بنی الاسلام علی 5 اولها لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وثانیها فرمایا الصلاۃ عماد الدین. دوسرا شعبہ اسلام کا، دین نبی کا، نماز قرار دیا. تیسرا شعبہ وصوم رمضان، رمضان کے روزے کا رکھنا. چوتھا فرمایا ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا.
پانچواں فرمایا وحج بیت اللہ، سفر حج کا خرچ رکھتا ہو تو حج کو اللہ نے اس بندے پر فرض قرار دیا ہے دولت مندوں پر فرض الہی حج بیت اللہ، ہے دولت مندوں پر فرض الہی حج بیت اللہ، تو لازم ہے انہیں سمجھیں ضروری حج بیت اللہ، تو لازم ہے انہیں سمجھیں کہ ضروری حج بیت اللہ نہیں ہے اعتبار زندگی غفلت نہیں اچھی، نہیں ہے زندگی اعتبار غفلت زندگی اچھی نہیں ہے، زندگی نہیں اچھی یعنی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، ہم سمجھے بڑھاپے میں جائیں گے تو بڑھاپے کی گارنٹی کا اعتبار نہیں، اگلے 2-3 سال کے بعد جاننے کا ارادہ کریں گے تو اس وقت کا کوئی اعتبار نہیں۔ شاعر نے پہلے جملے میں فرمایا ہے دولت مند پر فرض حج بیت اللہ، تو لازم ہے انہیں سمجھے ضروری حج بیت اللہ، دولت مند آدمی آنے جانے کے سفر کا خرچہ رکھنے والا اگر وہ سمجھے تو پھر وہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا، نہیں اعتبار زندگی غفلت نہیں اچھی، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، غفلت بری زندگی بھی اچھی نہیں ہوتی ہے، بجا میں حکم حق آئے جلد حج بیت اللہ، اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، حج بیت اللہ میں عجلت کریں، جلدی کریں، دیر نہیں کرنا چاہیے، اگر آ جائے موت تو اتفاقاً اسی سفر مبارک میں، اگر آ جائے موت اتفاقاً اسی سفر مبارک میں تو وہ داتا ہے کہ یہ اجر دوامی حج بیت اللہ، کوئی حج کے دوران اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، سفر کے دوران اس دنیا سے اللہ کو پیارا ہوتا ہے، اس کے نام پر قیامت تک ایک فرشتہ حج کرتا رہے گا، ہر سال اس کو حج کرنے کا ثواب ملتا رہے گا، اس لیے کہا دوام حج بیت اللہ، اس لیے کیا فرمایا دوام حج بیت اللہ، یعنی ہمیشہ، دوام کہتے ہیں ابدی کو، ابدی کہتے ہیں ہمیشہ، ہمیشہ کے لیے، یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ حج ادا کرنا چاہیے، جس کے اندر خوبی ہے، نہایت سعادت کی نشانی حج بیت اللہ، نہایت سعادت کی نشانی حج بیت اللہ، حج بیت اللہ کے بعد مدینہ منورہ کی زیارت کرنا، آقا مدنی نامدار تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ عربی مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خانہ کعبہ کو آئے اور میری زیارت کو نہ آئے تو پھر اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے خوشخبری سنائی، یہاں وہاں سے خوشخبری نہیں سنائی، جنت سے خوشخبری سنائی ہے۔ بلال جب زمین پہ چلتے تو ان کے قدموں کی آہٹ، ان کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ جنت کے اندر سنائی دیتی۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل سے، یہ جنت میں ٹکاٹک چلنے کی آواز کیا آ رہی ہے، کس کی آواز ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ کی آواز ہے، جو زمین پہ فرش پہ چلتے ہیں تو ان کی قدموں کی آہٹ اللہ جنت والوں کو سنائی دے رہا ہے۔ یہ ان کی ایمان کی جاذبیت، ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی قوت، ان کے دل کے تقوی، ان کے نبی سے محبت کا یہ اثر ہے کہ وہ زمین پہ چلتے ہیں تو ان کے قدموں کی آہٹ عرش پہ سنائی دیتی ہے۔ جب آقا علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو مدینے سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو وہاں سے ہجرت کر کے دوسرے مقام پر چلے گئے۔ وہ مدینے کی گلیاں، مدینے کی وادیاں، مدینے کی مسجد نبوی کی ممبر و محراب،
آپ کا اذان دینا، نبی علیہ السلام کو صبح کے وقت کا اٹھانا، تہجد کے وقت میں آپ کو اعلان کرنا کہ تہجد کا وقت اب ختم ہے، نماز کا وقت شروع ہونے والا ہے، رمضان میں سحری کھاتے وقت آپ کا اعلان کرنا۔ مدینے کی کوئی گلی ایسی نہیں جہاں بلال کی آواز نہ گونجتی ہو، مدینے کا کوئی علاقہ ایسا نہیں جو بلال کو نہ جانتا ہو۔ بلال وہاں سے رخصت ہو گئے، کئی مہینے ہو چکے، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، بلال کیا تم میرے پاس نہیں آؤ گے؟ میری زیارت کو نہیں آؤ گے؟ میرے مقبرے پہ نہیں آؤ گے؟ میرے قبر پہ حاضری نہیں دو گے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے روتے روتے اڑ گئے اور فوراً سفر باندھا، مدینہ آئے، سارے لوگ مدینے میں جمع ہو گئے، بلال کو دیکھ کر نبی کی یاد تازہ کرنے لگے۔ لوگوں نے درخواست کی، بلال اذان دیجئے، بلال اذان دیجئے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، مجھے اذان دینے میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے، وہ استطاعت نہیں ہے، میں ناقابل برداشت ہوں، میں اذان دے نہیں سکتا۔ اس نبی علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آج تک میں نے کسی مسجد میں اذان نہیں دی ہے، نبی کی موجودگی میں ہی میں نے اذان دی ہے۔ دیکھا ایک دم معصوم، لخت جگر، نور نظر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، بلال کی انگلی پکڑ کے کہنے لگے، ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، بلال اذان دو نا، بلال اذان دو نا۔ وہ حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ جن کے چہرے پر نبی پاک علیہ السلام کی شبیہ جھلکتی ہے، جن کے چہرے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت جھلکتی ہے، بلال انکار نہ کر سکے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد صرف 2 مرتبہ اذان دی ہے۔ ایک مرتبہ مدینے میں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ نواسے رسول کی خواہش پر اذان دی ہے۔ دوسری مرتبہ سرزمین انبیاء فلسطین بیت المقدس عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں فتح ہوا تھا، اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بلال مسجد اقصی پہ کھڑے ہو کے اذان دو۔ وہی بلال مکہ فتح ہونے کے بعد کعبے کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دینے کا ان کو شرف حاصل تھا۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ اذان دینے لگے اور رو رہے ہیں، نبی کی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ آپ کی اذان سن کر بچہ بھی رونے لگا، مدینے کی عورتیں بھی رونے لگی، کیا جوان کیا بوڑھا، سارا مدینہ رونے لگا، سارا مدینہ آنسو بہانے لگا، سارا مدینہ نبی کی یاد کو تازہ کرنے لگا۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ کے خواب میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلال کیا تم مدینہ نہیں آؤ گے؟ بلال کیا تم میرے حجرے میں نہیں آؤ گے؟ میرے گنبد پہ نہیں آؤ گے؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو میرے مقبرے پہ حاضر ہوتا ہے، میرے مقبرے پہ حاضر ہو کر میرے مقبرے پر حاضر ہونے کی سعادت حاصل کرتا ہے، تو گویا اس نے مجھ کو دیکھا ہے۔ جو میرے مقبرے پہ آئے گا، کل قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی سفارش کروں گا، درخواست کروں گا کہ اے اللہ یہ میرا امتی ہے، اے اللہ یہ میرے دیدار کے لیے، زیارت کے لیے، میرے سنتوں پر عمل کرنے کے لیے، تیرے حکم کی اطاعت کے لیے میرے یہاں تشریف لایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی وہ درود پڑھتا ہے تو میں بذات خود سنتا ہوں۔ تو یہ شرف ہے، یہ مقام اگر آپ کے زمانے میں کسی کو ملتا ہے تو وہ حجاج کرام کو ملتا ہے، حاجیوں کو ملتا ہے۔ قرآن کریم میں حج کے بارے میں قرآن کریم میں واضح انداز میں فرمایا، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ
اللہ نے حج کے بارے میں فرمایا چند مہینے ہیں جو حرمت کے، جس میں حج کے ایام ہیں، جس میں لڑنا جھگڑنے کو حرام قرار دیا، تقوی والا مہینہ، ایمان میں زیادتی کرنے والا مہینہ، ایمان میں اضافہ کرنے والا مہینہ، اللہ کی محبت میں ترقی کرنے والا مہینہ، اللہ سے قرب حاصل کرنے والا مہینہ، اللہ سے نزدیکی حاصل کرنے والا مہینہ، ثواب میں اضافہ کرنے والا مہینہ، جس کی راتیں بھی عظمت، جس کا دن بھی عظمت، جس مہینے میں لوگ حج کرتے ہیں وہ مہینہ بھی عظمت، جو لوگ حج کے لیے نکلتے ہیں ان کا قدم بھی مبارک، ان کے کپڑے بھی مبارک، ان کا جسم بھی مبارک، ان کا جانا بھی مبارک، ان کا آنا بھی مبارک، ان کا طواف بھی مبارک، ان کا سعی بھی مبارک، ان کا رمی کرنا بھی مبارک، ان کا زیارت کرنا بھی مبارک۔ یہاں تک آقا علیہ السلام نے فرمایا حج سے واپس آنے والوں کا کوئی دیدار کرتا ہے، پہلے اول میں جو دیدار کرنے والے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت حج کا ثواب عطا کرتے ہیں، ایسا ہی جیسا رمضان کے مہینے میں کوئی روزے دار کسی روزے دار کو کھلاتا پلاتا ہو، اس روزے کا ثواب اس کو بھی ملے گا اور اس کے ثواب میں کمی نہیں۔ حج کر کے آنے والوں کی خدمت میں لگے رہنا، حج کر کے آنے والوں کا زیارت کرنا، اس کو بھی حج کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں حج کرنے والوں کی زیارت کی وجہ سے اللہ رب العزت زیارت کرنے والوں کو بھی وہ ثواب اگر عطا کرتے ہیں تو حج کرنے والوں کا مقام مرتبہ کیا ہوگا؟ جن کے ایک ایک قدم پر اللہ کروڑوں نیکی عطا کرتے ہیں، جن کے ایک ایک سانس پر اللہ نیکی عطا کرتے ہیں، جن کے کپڑے پہننے سے لے کر بدلنے سے لے کر وضو اور غسل سے لے کر ان کے ایک ایک وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ سینکڑوں نیکیوں سے ان کو مالا مال کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو کوئی اچھائی کی طرف بلاتا ہے، جو کوئی نیکی کی طرف بلاتا ہے، جو کوئی خیر کی طرف بلاتا ہے، جو کوئی سلامتی کی طرف بلاتا ہے، جو کوئی عافیت کی طرف بلاتا ہے، جو کوئی رحمت کی طرف بلاتا ہے، جو کوئی سعادت کی طرف بلاتا ہے، جو کوئی خیر کی طرف بلاتا ہے، جو کوئی نعمت کی طرف بلاتا ہے، جب وہ آتا ہے تو اس کا آنا، جب بلاتا ہے تو بلایا جانا، وہ عبادت ہے، وہ نیکی ہے، وہ صبر ہے، وہ ثواب ہے۔ اور بلانے والے کون؟ اللہ رب العزت۔ حاجیوں کو بلانے والے کون؟ اللہ رب العزت کو بلاتے ہیں۔ اور کس کے مہمان ہیں؟ آج سسرال کے مہمان بن کے نہیں گئے، آج ماموں کے مہمان بن کے نہیں گئے، آج چچا کے مہمان بن کے نہیں گئے، دوست یار رفیق کے مہمان بن کر نہیں گئے، آج اللہ کے مہمان بن کے گئے ہیں، اللہ کے راہ میں نکلے ہوئے ہیں، جن کے عمل کی وجہ سے قرآن نے یہ صدا دی، قرآن نے یہ ندا دی، قرآن نے اعلان کیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اسلام کو اب ان لوگوں نے اپنے اوپر جو بنیاد اسلام وعلی خمس، جو 5 چیزیں ہیں جو اسلام کو مکمل کرنے والی ہیں، 5 فرائض ہیں جو اسلام رب العزت انسان کے اوپر واجب اور فرض قرار دیتے ہیں۔ جب کوئی بندہ حج کی سعادت حاصل کرتا ہے تو 5 فرائض مکمل کرنے والا ہو جاتا ہے۔ یہ 5 فرائض کی ستون کے مانند ہے، یہ 5 فرائض اسلام کے فاؤنڈیشن ہیں، جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابتدائے اسلام سے لے کر انتہائے اسلام تک، ابتدائے وحی سے لے کر انتہائے وحی تک، آغاز وحی سے لے کر ختم وحی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بار بار ترغیب دی۔ کوئی اسلام قبول کرتا تو آپ 5 چیزیں بتاتے، کوئی اسلام کے بارے میں پوچھتا تو 5 چیزیں بتاتے، کوئی جنت کی خوشخبری کے بارے میں پوچھتا تو آپ 5 چیزیں بتاتے۔ تو حاجی وہ ہیں جو اپنے ایمان، اپنے اسلام کو مکمل کر کے آ رہا ہے۔ اللہ کے
نبی علیہ السلام نے فرمایا حاجی جب حجر اسود کا جب بوسہ لیتا ہے، یہ تو پتھر، یہ تو سفید تھا، جنت سے جب آدم علیہ السلام لے کر آئے، ہمارے گناہوں کو ہضم کرتے کرتے، ہمارے گناہوں کو جلاتے جلاتے وہ بھی سیاہ ہو چکا ہے، اس لیے اس کا نام اب حجر اسود رکھا گیا۔ اسود کے معنی آتے بلیک، سیاہ پتھر۔ سیٹ میں چاندی کی فریم لگا ہوا ہے تاکہ پکڑنے میں، بوسہ لینے میں آسانی ہو۔ جس کو بذات خود پکڑنے کی توفیق نہ ہو، اگر وہ دور سے استلام کرتا ہے تو بھی اس کو حجر اسود کا بوسہ لینے کے برابر ثواب ہے۔ اب مجمع زیادہ ہے، نماز کے بعد میں کھڑا ہوا، کسی سے مسافہ نہیں کیا، کسی کام میں جلدی میں جاتا ہے، کھڑے ہو کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، آپ سب نے جواب دیا تو گویا سلام اور مسافے کا ثواب ہے۔ اگر اکیلے ہیں، مسافے کا موقع ہے، سلام کیا تو سلام کا ثواب مل گیا، مسافہ کیا تو مسافہ کرنے کی وجہ سے ہاتھ سے کیے ہوئے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے حجر اسود کے بعد اتنا مجمع ہے، اتنی بھیڑ ہے، کسی کو چھونے کا موقع نہ ملے، کوئی کمزور ہو، لاغر ہو، دبلا ہو، پتلا ہو، ضعیف ہو تو اس کو جاننے کا موقع نہ ملے۔ اب وہ آنے کے بعد پوچھتے ہیں حجر اسود کو بوسہ لیے کیا ہے؟ میں لیا بوسہ، اس کا مطلب تم میرے درجے میں کم ہے، یا تمہیں وہ موقع نہیں ملا، مجھے موقع ملا۔ کسی انسان کی عظمت کو گھٹانا، کسی انسان کی عظمت کو بڑھانا یہ اللہ کو نہیں پسند۔ اگر کوئی بولے کہ حجر اسود کا بوسے کا موقع نہیں ملا تو انہیں بتا دینا کہ شریعت نے کہا استلام بھی حجر اسود کے برابر ہے۔ استلام کہتے ہیں دور سے حجر اسود کو اپنے دونوں ہاتھ اس طرح سے دکھانا، جس طرح طواف کرتے وقت ہر طواف میں ہاتھ دکھاتے ہیں، کہتے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں، اور ایک طواف وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی دور سے ٹھہر کر اس طرح بھی کیا، اس کو بھی حجر اسود کے بوسہ لینے کا ثواب ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے، جو استلام کرتا ہے، کل قیامت کے دن حجر اسود کے پتھر کھڑے ہو کر گواہی دے گا، یا اللہ اس نے مجھ سے محبت کی، اس نے مجھ سے بوسہ لیا، اس نے مجھ سے بوسہ لیا، میں اس کی سفارش کرتا ہوں اس کو جنت میں داخل کر دے، یا اللہ اس نے مجھ سے بوسہ لیا، فلاں نے مجھ سے بوسہ لیا، فلاں نے مجھ سے بوسہ لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب گئے حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے کہنے لگے، اے حجر اسود میں تجھ سے بوسہ کبھی نہ لیتا، اے حجر اسود میں تجھ سے بوسہ کبھی نہ لیتا، لیکن میرے محبوب نے تجھ سے بوسہ لیا تھا اس لیے میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں، میرے نبی نے تجھے مس کیا تھا، میرے نبی نے تجھے چھوا تھا، اس لیے میں تجھ سے بوسہ لیتا ہوں۔ تو حاجی وہ ہیں جو استلام کر کے آ رہے ہیں، حاجی وہ ہیں جو مکہ اور مدینے کے سفر طے کر کے آ رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا سفر جہنم کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ جو کوئی سفر کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کوئی یہاں سے سفر کے لیے نکلا، آس پاس میں کہیں بھی سفر کرنے کو نکلا تو سفر میں جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ ویسے عام دنوں کو بھی قبول کرتے ہیں، لیکن مسافر مشقت میں ہوتا ہے۔ آدمی اپنی اولاد کے لیے، اپنی تجارت کے لیے، اپنے بیوی بچوں، اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے ماں باپ کی کمائی کے لیے نکلتا ہے تو اس کا مقام مرتبہ اللہ کی نظروں میں بڑھ جاتا ہے۔ عبادت کے نیکیوں کے کئی شعبے ہیں، 70 سے زائد شعبے ہیں۔ امام اگر مسجد میں بیٹھ کر نماز پڑھاتا ہو، مؤذن محراب میں کھڑے ہو کر اذان دیتا ہو، خطیب اپنے منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیتا ہو، تو یہی ایمان کا شعبہ نہیں۔ ایک تاجر صحیح عدل و انصاف کے ساتھ ناپ تول میں برابری کر کے تجارت کرتا ہو، ایک ملازم صحیح طریقے سے کرتا ہو، ایک آدمی مزدوری کرنے والا اپنی مزدوری محنت مشقت کے ساتھ پسینہ بہا کر کماتا ہو، تو وہ بھی عبادت کر رہا ہے، یہ بھی عبادت کر رہا ہے۔ ہاں درجے الگ الگ ہیں۔ گھر میں نماز پڑھیں گے تو الگ ثواب، مسجد میں نماز پڑھیں گے تو الگ ثواب۔
اس لیے مسجد میں خدمت کرنے والوں کو، مسجد میں نماز پڑھنے پڑھانے والوں کے ان کا مقام الگ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے شعبے ہیں، آپ اپنی تجارت میں، اپنے بزنس میں، اپنی ملازمت میں، اپنی نوکری میں لگے، یقیناً عبادت ہے۔ کوئی مسافر ہے تو وہ بھی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ عام مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، تو جو حج کے سفر پہ گیا ہو، حج نام ہی مشقت کا، حج نام ہے ہی مشقت کا۔ آدمی مشقت اٹھائے گا، جدوجہد کرے گا، کوشش کرے گا، محنت کرے گا، لگن طرف جستجو کے ساتھ نکلے گا تو اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ حاجی کی کوئی دعا اللہ ضائع نہیں کرتے ہیں، اس لیے وہ جاتے ہی خانہ کعبہ کی زیارت پہ پہلی دعا یہی کرتے ہیں، اور ان کو تعلیم بھی ہے، ترغیب بھی ہے ان کو۔ پہلی دعا یہی مانگنا، اے اللہ میں جب بھی ہاتھ اٹھاؤں جو بھی جائز دعا مانگو اے اللہ قبول کر لینا۔ بس اب جو دعا مانگے گا جہاں پہ جائے گا اللہ قبول کر لے گا۔ کم سے کم زیادہ سے زیادہ 40 دن تک وہ حاجی کے چہرے پر اللہ تعالیٰ نورانی قطع فرماتے ہیں۔ نور کا مطلب ایک دم گورا ہونا، سفید ہونا، وہی نہیں، اس کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، اس کی سوچ، اس کے خیال۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں تو عبادت کے خیالات آئیں گے، تلاوت کے خیال آئیں گے، ذکر کے خیال آئیں گے، درود کے خیال آئیں گے، سلام کے خیال آئیں گے، مسافر کے خیال آئیں گے، دعا کرنے کا خیال آئے گا، قرآن پڑھنے کا خیال آئے گا۔ تو 40 دن تک بھی حاجیوں کے چہرے، حاجیوں کے ذہن میں وہی خیال آئے گا، ابھی بھی میں حج کے سفر میں ہوں، ابھی بھی میں طواف کر رہا ہوں، ابھی میں سعی کر رہا ہوں، ابھی میں حج اسود کا بوسہ دے رہا ہوں، ابھی میں رمی میں ہوں۔ تو 40 دن تک وہی خیالات میں رہتا ہے، وہی خیالات میں رہتا ہے۔ حج سے واپس آنے والوں کے بارے میں یہ خیال نہیں کرنا، میں جاتے وقت دعوت دیا نا، آتے وقت آنے کے بعد وہی میرے سے ملنا، میں کیوں ملوں؟ جس طرح امام خطیب اپنے عمر سے چھوٹا بڑا، چھوٹا یا بڑا، اس سے کوئی سروکار نہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حج کر کے آنے والا بھی چاہے چھوٹا رہے بڑا رہے، ملاقات کرنے میں جو آدمی پہل کرتا ہے اللہ اس کو زیادہ ثواب عطا کرتے ہیں۔ جانے سے پہلے خیال تھا، شوق اٹھا کہ میں ایک وقت کھانا کھلاؤں حاجیوں کو، اب کھلائیے، اب آ رہے نا، اب بلائیے۔ جن کے قدم مکہ مکرمہ میں پڑے ہوں، جن کے قدم مسجد نبوی میں پڑے ہوں، ان کے قدم آپ کے گھر میں ہوں گے۔ تحفے کو دیکھ کر دعوت نہ دینا کہ میرے لیے کیا لائے، دیکھ کے اس حساب سے میں دعوت دوں گا، چکن کھلانا ہے یا بغیر کا گوشت کھلانا ہے دیکھوں گا۔ ان کی دعائیں، ان کا یاد کرنا، یاد رکھنا، ہم سے خوش ہونا، یہ بہت بڑا تحفہ ہمارے لیے۔ اس کے بعد کا تحفہ زمزم، اس کے بعد کا آخری تحفہ کدو ہے۔ اور اس کے بعد آپ کے لیے کپڑے لائے نہ لائے، عطر لائے نہ لائے، سرما لائے نہ لائے، تو جبہ ٹوپی تسبیح لائے نہ لائے، لیکن زمزم کا ایک قطرہ اگر آپ کو 1 لیٹر ایک گھڑے میں بھی اگر ملانے کا موقع ملا تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر وہ کچھ دے نہ سکے، ہم پوچھ کر ان کی دل آزاری نہیں کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں ان کی کیا مجبوری ہے، سفر کے خرچ کو برداشت کیا، سفر کے اخراجات حج ہاؤس سے اگر چلے گئے تو 3 سے 4 لاکھ کے درمیان ان کا خرچہ تھا، دیگر اخراجات وہ الگ۔ اگر وہ پرائیویٹ سے چلے گئے 7 8 9 لاکھ، کم سے کم آخری درجہ 10 لاکھ کا خرچہ تھا، اتنا خرچہ اٹھا کے وہ گئے۔ اب واپس آنے کے بعد اگر ہم یہ امید رکھیں گے، بولتے گھر بنا کے کپڑے نہیں بنایا، گھر بنا کے اتنا خرچہ کیا، اور بہنیں ضد پہ بیٹھی ہوئی تھی ہمارے کو تو ایسی ساڑی ہونا، ہمارے کو تو سونا ہونا، ہمارے کو تو فلاں چیز ہونا، فلاں چیز ہونا۔ بیچارہ پیسے جمع کر کے گھر بنایا، اور گھر بننے کی خوشی میں لوگوں کو پتا چلے کہ میرا مکان یہاں ہے، اسی لیے اس نے دعوت دی، اوپر سے انتظار کیا جا رہا ہے کہ میرے لیے تحفے میں کیا دے گا۔ کوئی تحفے میں اگر خود سے کچھ دے تو فبیہا، بہت اچھی بات ہے، اگر خود سے نہ دے تو اس پر اسراف نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں لایا، بنا چیز نہیں لائے۔ ہاں اگر بھائی ہیں، باپ ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، جن کے استطاعت ہے، جن کے بارے میں قرآن نے کہا اپنے چچا اور اپنے ماموں، اپنے دایا جو خونی رشتہ ہے،
ان کے گھروں میں جانے کے بعد اگر آپ کو بھوک لگے آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ کھانا بنوا دیجیے ہمیں بھوک لگ رہی ہے، یہ حق ہے۔ وہ اپنے حق سے آپ کوئی چیز منگوانے کو الگ بات ہے، لیکن حاجی حج کر کے آنے والوں کے لیے اصرار کرنا، ان کے تحفوں کو حقارت سے دیکھنا بہت بری بات ہے، بلکہ گناہ ہے۔ حاجیوں کے استقبال کے سلسلے میں جو باتیں میں پیش گزار عرض کیا تھا، شروع میں اول میں نے بتایا تھا، اس موقع پر وہ جو چیز دے یا نہ دے، لیکن ہم ان کے اکرام پہ کھڑے ہو جائیں، ان سے مصافحہ کریں، ان سے معانقہ کریں۔ آدمی حاجی کو محبت قدر کی نگاہوں سے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے گناہ جھڑتے ہیں، گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، گناہوں کو اللہ رب العزت ضائع کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ حاجی سے مصافحہ کرتا ہے تو مصافحہ کرتے وقت بھی اللہ اس کو نیکیاں اجر عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کے عمرے کا ثواب، وہ حج کر کے آیا ہے، اور اگر کوئی مسجد عائشہ سے مسجد قباء، اگر کوئی مسجد قباء جا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے اس کو بھی عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد نبوی سے بمشکل 3 کلومیٹر دوری پر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میرا ممبر ریاض الجنہ ہے، جنت البقیع یہ جنت کا حصہ ہے، جنت معلی مکہ المکرمہ میں جہاں قبر ہے، جہاں پر حضرات صحابہ اور صحابیات مدفون ہیں، وہ جنت کا حصہ قرار دیا۔ اگر کوئی حاجی آ رہا ہے تو جنت کے راستے طے کر کے آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی مسجد قباء میں نماز پڑھتا ہے تو عمرے کا ثواب ملا، اور اگر کوئی مکہ المکرمہ میں نماز پڑھتا ہے تو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملا۔ کوئی میری مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملا۔ یہ سب ثمرات، برکات، انوارات سمیٹ کر حجاج کرام آ رہے ہیں، یہ سب نیکیوں سے وابستہ ہو کر جہاں پر حضرات انبیاء علیہ السلام، حضرات صحابہ کرام، حضرات اولیاء، حضرات تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، بڑے بڑے ابدال اللہ والے جہاں پر عبادت گزار کے آئے ہیں، رات گزار کے آئے ہیں، دن میں عبادتوں کا اہتمام کر کے آئے ہیں، اور وہ وہاں کی ہوائیں کھا کر آ رہے ہیں، وہاں کی سرزمین سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بعض بڑے بڑے محدثین کا حال تو یہ تھا، آج کل جو حالات پیدا ہیں حج کے موقع پر، چونکہ مجمع بھی زیادہ ہے تو انتظامیہ کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کمی پیشی ہو سکتی ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، شادی بیاہ کا موقع ہے، تو پورا مجمع جمع ہو جاتا ہے، ایک آدمی کو کوئی نہ کوئی شکایت ملتی ہے، وہ ملنا بھی چاہیے، وہ ملنا بھی چاہیے، اس لیے کہ تاکہ اگلے انتظامات اور مضبوط سے کرنے کا ارادے پیدا ہو ان کے اندر۔ جو خامیاں آدمی کے محنت مشقت مجاہدے کے بعد پیدا ہوتی ہیں وہ اگلے آنے والے مرحلے میں سنبھلنے کے لیے یا پھر اپنے کمی کو کفارہ ادا کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ حاجی جب حج کر کے آتے ہیں، نوجوان بچے ہیں، رشتہ داروں میں کوئی آئے تو ان کے پیر دبائیں اور ان کے سر کے مالش کرنے کا خاص خیال رکھیں، پیٹھ دبانے کا تھوڑا سا خیال رکھیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ لوگوں نے بھی نظارہ کیا، جو فوج جو پولیس کا دستہ ان کی حفاظت میں وہ بھی خدمت میں مامور ہے، گرم گرم تپتی دھوپ میں حجاج آ رہے ہیں تو اس لیے ان کو ٹھنڈے برف کی پیکٹیں ان کے گردن پہ ان کے سر پہ پھیرا جا رہا ہے، کوئی پانی کے فوارے مار رہا ہے۔ اور دور میں نے بتایا تھا، پہلا جو دوسرا قافلہ جب چلا تو میں بھی حج ہاؤس میں مہمان کے طور پہ مدعو ہوا، میں نے دیکھا وہاں پہ غیر مسلم پولیس والوں کو، اس میں عورت پولیس والے بھی ہیں، وہ بھی حاجیوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ جب حاجی روانہ ہو رہے تھے تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو روا ہے، ان کے آنکھوں سے بھی آنسو روا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور ہم تو اپنے رشتے دار ہیں یا اپنے محلے والے ہیں یا اپنے ایمان والے بھائی ہیں، جب وہ آئے تو ان کی خدمت ہمارے ذمہ ہے، جب وہ آئے تو ان کا استقبال ہمارے ذمہ ہے، جب وہ آئے تو ان کا احترام ہمارے ذمہ ہے۔
جب آئے تو ان سے مسافہ کرنا ہمارا حق بنتا ہے، اور ان سے معاہدہ کرنا ہمارا حق بنتا ہے۔ ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا۔ جب زمزم آپ کو تحفے میں ملے، قبلہ رخ کھڑے ہو کر سر پہ ٹوپی ہو یا نہ ہو، قبلہ رخ کھڑے ہو کر پانی پینا چاہیے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ یہ پانی کا مقام دوسرے پانیوں سے ممتاز ہے، الگ ہے۔ اور پینے سے پہلے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو دعا مانگ کر پانی پیتے ہیں اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا وشفاء من كل داء۔ جو زمزم پینے کی دعا، اللہ مجھے نفع والا علم عطا فرما۔ علم وہی نہیں ہے جو قرآن حدیث پڑھا جائے، ہر چیز کے بارے میں جانکاری رکھنا یہ بھی علم ہے۔ آپ کو مکان مسجد بنانے کی جانکاری، اس کا علم آپ کے پاس موجود ہے، لیکن ان علوم میں اصل علم وہ ہے جو اللہ کی معرفت پیدا کرے، اللہ کی پہچان کرائے، شریعت کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، اس میں سارے علوم کی نیت کرنا۔ اے اللہ نفع والا علم مجھے عطا فرما، وعملا صالحا، اے اللہ نیک عمل مجھ کو کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے اعمال کو نیک بنا، میرے کردار کو نیک بنا، میری محنت، میری مشقت، میرے مال کو اے اللہ سب چیزوں میں نیکی عطا فرما۔ وَرِزْقًا حَلَالًا، اے اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما۔ حلال رزق چونکہ بہت فائدے ہیں۔ وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، میرے اے اللہ ہر عمل کو قبول فرما، قبول فرما، اے اللہ اس کو قبول فرما۔ وَشِفَاءً مِّن كُلِّ دَاءٍ، اے اللہ مجھے شفا عطا فرما، ہمیشہ مجھے صحت مند عطا فرما۔ یہ اللہ سے دعائیں مانگنا۔ اس کے بعد آپ اپنے ذاتی طور پہ جو دعا مانگنا ہے، مقروض ہیں، بیمار ہیں، یہ کسی چیز کی حاجت اور ضرورت کی چیز ہے، آپ کچھ دیر توقف کریں، کچھ دیر رکے پانی پینے سے پہلے، لاتی پانی پی لیے، ملاتی پی لی، کیا بولتے میں دعا کر کے پی لیا، اس کو ادب سے دیکھنا، ادب سے لینا۔ لندن کے سائنسدانوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے، زمزم کا ایک قطرہ بھی اگر ایک جگ میں ڈالا جائے یا ایک کنویں میں اگر ایک حوض میں ڈال دیا جائے تو زمزم کے اندر جو شفافیت ہے، زمزم کی جو تاثر ہے، جو اثرات ہیں، وہ دوسرے پانی کے اندر پیدا ہوئے۔ لیبسکوپ کے ذریعے سے انہوں نے دیکھا، تحقیق کی، گزشتہ سال 29 اخبار میں بھی یہ خبریں چھپی، اور دوسرا اس نے یہ بھی کہا، اور اس پانی کے اندر بھی وہ شفافیت ہے جس میں بسم اللہ پڑھ کے پھونکا جاتا ہے۔ زمزم کا پانی اور بسم اللہ پڑھ کے پھونکا ہوا پانی، ان دونوں پانیوں کا ثانی نہیں ہے دنیا کے اندر، مثال نہیں ہے۔ اللہ نے کتنی بڑی نعمت اور دولت لفظ بسم اللہ سے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، جس بسم اللہ کے ذریعے سے ہم ہر کام کی ابتدا کرتے ہیں۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، لفظ اقرأ قرآن پاک کی پہلی آیت جس میں لفظ بسم اللہ بھی موجود ہے۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے، جس نے آپ کو پیدا کیا، تخلیق کی، وجود بخشا، آنکھیں دی، جسم دیا، سارا جسم صحیح سلامت عطا کیا، اس رب کا نام لو۔ اگر آج ہمارے آفس میں کام کرنے والا، ہماری اولاد، ہمارے ماتحت کام کرنے والے بغیر بولی کے کوئی کام کر لے تو ہمیں بالکل برداشت نہیں ہوتا، بالکل گوارا نہیں ہوتا کہ ہم سے پوچھے بغیر کیسا ڈیل کر دیا، ہم سے پوچھے بغیر ہمیں اطلاع کیوں نہیں دی کم سے کم۔ اللہ کا حق ہے کہ اس کا نام لیا جائے جس نے پیدا ہونے سے لے کر آج تک یہ نعمتیں دولت عظمیٰ عطا کی ہے، اس کا نام لینا حق ہے۔ تو زمزم آنے کے بعد تھوڑی دیر توقف کریں، یاد کریں اسماعیل و ہاجرہ علیہ السلام کی قربانی کو، وہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو، پھر اس کنویں کو یاد کریں جہاں آقا علیہ السلام سے کنویں سے محبت کا اظہار کیا۔
کہ یاد کریں جو زمزم آپ کو لا کر دیے ہیں، ان کی محبت کو، ان کے احترام کو یاد کریں، پھر اپنے ماں باپ کے لیے، مرحوم کے لیے، آگے آنے والے زندگی کے لیے دعا کریں. اس کے بعد پیے تو آپ کو بھی لگے گا کہ میں حجاج کرام کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو کم سے کم مکہ اور مدینے میں پائیں گے. کچھ دیر کے لیے ہم محسوس کریں کہ ہم مکہ المکرمہ میں موجود ہیں، ہم مدینہ منورہ میں موجود ہیں. یقیناً انتظامیہ نے کیونکہ مجمع زیادہ جمع نہ ہو، مجمع زیادہ جمع ہو جائے گا، 3-4 بھی اگر پلٹ کے جاننے کی کوشش کریں گے، ایک دو بھی آواز نکالنے کی کوشش کرے گا، آدھے ادھر سے آ رہے، آدھا مجمع اگر 50 کا ادھر بھی ہو جائے گا تو حاجیوں کا خون خرابہ ہو جائے گا. مجمع زیادہ ہو، آدمی پلٹنے کی کوشش کرتا ہو، یا نیچے کوئی چیز گر گئی تو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ روزنے میں چلے جاتا ہے. اس کی وجہ سے مکہ المکرمہ میں حج کے ایام میں سعودی حکومت نے راستہ ذرا لمبا طے کروا دیا تاکہ ان کو کسی قسم کی کوئی دشواری اور تکلیف نہ ہو. اب جو ضعیف آدمی ہیں، جو بیمار ہے، پیشنٹ ہے، ان کے لیے تو مشکل ہو گئی، پریشانی ہو گئی. لیکن بھیجنے والی اولاد کو فکر ہونا چاہیے کہ میں اپنے اکیلے باپ کو نہ بھیجوں، اکیلی ماں کو نہ بھیجوں، بلکہ میں بھی ساتھ جاؤں تاکہ خدمت کا مجھے موقع ملے. بوڑھے ماں باپ نے بولے آپ لوگ چلے جائیے، ہم تحفے میں آپ کو دے رہے ہیں. معلوم ہوا اس مرتبہ مینا سے مکہ المکرمہ کے درمیان جو راستہ، گویا کہ ہر حاجی کو روزانہ کم سے کم 12 سے 20 کلومیٹر چلنا پڑا. کبھی ہم دیکھتے ہیں نا ٹریفک کے معاملے میں کبھی کبھی سگنل کا راستہ ہوتا ہے لیکن وہاں پہ یو ٹرن لینے کا موقع نہیں ہوتا. کیوں؟ آگے نہیں جاتا ہے ان کو. وہاں پہ کیوں بند کر دیا؟ یہاں پہ اس لیے بند کر دیا کہ ہر جگہ رکھنے کی وجہ سے ٹریفک جام ہو رہی ہے، لوگوں کو مشکل ہو رہی ہے. ذرا لمبا راستہ طے کر دیں گے تو آرام سے لوگ آگے جاتے رہیں گے. اس طریقے سے انہوں نے بھی بیریکیڈ ہر جگہ لمبے کر دیے، الگ الگ راستے بند کر دیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سامنے ہی صحیح طواف کرنے کا، صحیح کے مقام پہ جانے کا ہوتا ہے، صفا و مروہ کا سامنے راستہ، سیدھی سے جانا ہے، لیکن وہاں راستہ بند ہے، آپ کو گھوم کے جانا پڑے گا. تو کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، ان چیزوں کو نظر انداز کرنا چاہیے اور نظر انداز کروانا چاہیے. آپ صحیح سلامت تو آگے، آپ کا حج تو ہو گیا، اللہ کا شکر ہے. ہاں، قانونی اعتبار سے اگر کچھ کمی پیدا ہوئی تو وہ انفرادی طور پہ مسائل وہ الگ ہے. اور میرا مزاج یہ بیان میں اجتماعی موقع پر یہ انفرادی مسائل کو میں نہیں لاتا. ہاں، قرآن کے اگر خلاف میں کوئی بات، حدیث کے خلاف اگر کوئی بات جاتی ہو، صحابہ کے خلاف اگر کوئی بات جاتی ہو تو ہم ضرور اس کو ڈنڈے کی چوٹ پہ کہنے کا حق رکھتے ہیں. اس کے علاوہ مذہبی باتوں کو، اس کے علاوہ مسلکی باتوں کو، اس کے علاوہ اختلافی باتوں کو مجمع کے سامنے بیان کر کے لوگ اور الجھانے کے برابر ہوتا ہے. اسی لیے حاجیوں کی بھی کوئی شکایت ہوتی ہے تو انفرادی شکایت ہے، اس کو اجتماعی طور پر نہیں لانا چاہیے. ورنہ ہر ایک یہ سوچے کہ بھئی اب جو آدمی جتنی خدمت کر رہا چاہے محنت مزدوری لے کر بھی خدمت کرتا ہو، لوگ یہی کہیں گے بھائی تم لوگ خالی کھانے والے ہیں. اب وہ کھایا نہیں کھایا، اور 100 تو کھانے والے نہیں ہیں، 100 تو پانی ڈالنے والے نہیں ہیں، ٹینک میں ایک تو بھی دودھ ڈالنے والا تھا اس کے اندر. اس لیے سب کو اس میں گن کر گالیاں دے کر اپنی زبان اور اپنی ایمان کو خراب کرنا بہت بری بات ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگر وہ کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو گویا اس نے اپنے ماں باپ کو گالی. ہمارے علاقے میں اس طرح پہلا غصہ اظہار کرنا، عرض پہ آنا، اور دوسرا درجہ ہم ماں باپ پہ چلے جاتے ہیں. آقا علیہ السلام صاف فرماتے ہیں، حدیث ہے، میں جھوٹا ہو سکتا ہوں، یقیناً ہو سکتا ہوں، کوئی شک نہیں، لیکن حدیث کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. کسی کے ماں باپ کو کوئی گالی دیتا ہے تو گویا اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی آپ کو الجھ رہا تھا، ایل فیل باتیں بک رہا تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش سن رہے تھے اور نبی علیہ السلام ان کو دیکھ کر مسکراتے رہے. مخالف آدمی ابوبکر کو گالیاں دے رہا ہے، غصہ کرتا ہے، ابوبکر خاموش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کے چہرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. کچھ دیر کے بعد ابوبکر صبر کرتے کرتے جب وہ بولنے لگے، گالی نہیں بلکہ بولنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، یعنی مسکرانا بند کر دیے. اور صحابہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قبلہ مانتے ہیں. مکہ المکرمہ کی قبلے کے بعد، نماز کے قبلے کے بعد صحابہ کی ساری توجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے. سب برابر کوئی عمل دیکھ کے تو پوچھتے یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیا، یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیا، کیا بات ہے؟ جیسے رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں ممبر پہ چڑھ رہے تو آمین کہنے لگے. صحابہ نے نماز کے بعد پوچھا یا رسول اللہ ہر قدم پہ جب آپ پیر رکھ رہے تھے، قدم رکھ حوضری میں قدم رکھ رہے ہیں کہ آپ نے آمین کا کیا بات ہے؟ آپ نے چھوٹی سورت پڑھائی کیا بات ہے؟ آپ وہاں دیکھ کے بیٹھ کر مسکرا رہے تھے کیا بات ہے؟ پوچھا یا رسول اللہ آپ مسکراتے رہے، ابو بکر کو دیکھ کر مسکراتے ایک دم آپ خاموش ہو گئے، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ ابو بکر کو گالی دے رہا تھا، این فعل بول رہا تھا، ابو بکر خاموش تھے، تو اس کی طرف سے فرشتے اس پر لعنت بھیج رہے تھے. جس نے ابو بکر کو گالی دی، جس نے ابو بکر کو برا کہا، جس نے ابو بکر کو فلا کہا، فرشتے اس کو جواب دے رہے تھے. آپ اندازہ لگائیں، آپ بھی کوئی گاڑی پکڑے اور آپ کے ذہن میں خیال آئے کہ میرا ایم ایل اے، میرا کاؤنسلر، میرا فلاں آدمی تو میرا قریب ہے، پوری ہمت کے ساتھ اس کو رکو ایک منٹ، پوری ہمت کے ساتھ فون کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو میری گاڑی پکڑا تھا، بات کرو اس سے. اب کوئی آدمی گالی دے رہا ہو، اس کی ہمت کی اگر وہ خاموش بیٹھا رہا تو فرشتے اس کی طرف فیصلہ کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے جب ابو بکر بولنا شروع کر دیے، گالی تو نہیں دی، بولنا شروع کر دیے تو فرشتے خاموش ہو گئے، تو میں بھی خاموش ہو گیا. آج ہم اپنی بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں کہ تیرا باپ فلاں ایسا ہے، بھائی ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. تو گالی تو دے رہے گویا اپنے باپ کو دے رہے، اپنی ماں کو گالی دے رہے، اپنے بھائی کو گالی دے رہے، اپنے آپ کو گالی دے رہے. حساس مسائل ہیں. زبان کو صحیح طریقے پر استعمال کرنا، یہی وہ زبان ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس سے سنبھل کے رہنا، اس سے سنبھل کے رہنا، اس سے سنبھل کے رہنا. یہی وہ دوست کی زبان ہے جس کی وجہ سے معاشرہ بنتا بھی ہے، بگڑتا بھی ہے. بہرحال شکایتیں اگر آئی ہیں تو ٹھیک ہے، وہ انفرادی طور پہ مسائل حل ہو جائیں گے. ہمیں تو اپنے حاجیوں کی عظمت ہے، ہمیں تو اپنے حاجیوں کا احترام ہے، ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. ہم قربانی کے معاملات سے ابھی فارغ ہو کے آ رہے ہیں. یقیناً ہم نے اپنا حصہ بھی رکھنا ہوگا حاجیوں کے لیے. قربانی میں جب وہ آئیں گے تو اپنی قربانی میں شریک کر دیں گے. اللہ سے خوب دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. قربانی کا میدان ختم، قربانی کے ایام ختم ہو گئے تھے. ایک صاحب خواب لے کے بہت فکر مند تھے اپنی قربانی کے سلسلے میں. ایک صاحب خواب لے کے جنت کے اندر سب کے دمبے، سب کے بکرے چل رہے ہیں، مزے سے پھر رہے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں. ان کا دمبا نظر نہیں آ رہا، ان کا بکرا، ان کا جانور نظر نہیں آ رہا. اب بڑی خوشبو کی بات دیکھے تو لنگڑتے جا رہا ہے. وہ پریشان ہو گئے، فرشتے سے پوچھے کہ بھائی میرا بکرا لنگڑتا کیوں ہے؟ میں تو 4 پائے والا بکرے کو میں نے ذبح کیا تھا، میں نے فرما جانور ذبح کیا، یہ لنگڑتا کیوں ہے؟ تو نتیجے کے طور پہ پھر سوال کیا فرشتے کو، تو فرشتے نے جواب دیا ابھی اس کا ایک کان تو آپ کی ڈیلی پہ رکھا ہوا ہے، جب اس کو آپ کھائیں گے تو اس کا پیر جہاں جنت میں آ جائے گا تو پھر اپنے طریقے میں چلے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حصہ رکھا، اچھا جو فریج میں رکھ کے کھا وہ گناہ نہیں ہے. بسا اوقات صحابہ نمک لگا کے رکھتے تھے اور میدان سفر میں جب نکلتے تو نمک لگا کے گوشت محفوظ کر کے نکلتے. مچھلی کا گوشت 1 مہینے تک رکھا، اس سب تو کوئی فریج وغیرہ نہیں تھا. نمک جب مکمل لگا کے رکھا تو گوشت محفوظ ہو جاتا ہے. ایک بات ذہن میں آئی تھی تو میں نے یہ بات عرض کی ہے، تو قربانی کے تعلق سے ہے. تو اگر کوئی ایسا رکھ کے کھاتا ہے تو گناہ نہیں، گناہ کی بات ہے. نتیجے کے طور پہ بیان دی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصیحت میں کبھی کبھی لوگوں کو ہنسنے کی باتیں بھی بتایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیرا و نذیرا، آپ خوشخبری سناتے، آپ لوگوں کو ڈراتے بھی، آپ لوگوں کو ہنساتے بھی، آپ لوگوں کو جہنم کا خوف بھی دلاتے. مسجد میں صحابہ پھر کھلا کے ہنسنے لگے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم کو اپنی قبر کو یاد کر لیتے تو نہ کھل کھلا کر نہ ہنستے.
کھلکھلا کر نہ ہنستے. کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان مزاحیہ کلام کی جملے بھی آپ نکالتے تاکہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانوس رہیں, ہمیشہ ڈر اور خوف نہ رہیں اپنی زندگی کے اندر. صحابہ جب آدمی ڈر خوف محسوس کرے گا تو زیادہ سوالات نہیں کرے گا. بچہ ڈر خوف محسوس کرے گا اپنے باپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا, جو بات آگے بڑھ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا. اس لیے یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے. بہرحال حاجیوں کے آنے کے بعد ان کا استقبال کرنا, ان کا معانقہ کرنا, یہ بہت بڑا ثواب ہے. آئندہ سال حج کے لیے جن لوگوں نے حج نہ کیا ہو وہ اپنے حج کا ارادہ کر لیں. اگر ماں باپ جو بوڑھے ہیں, چلنے میں پھرنے میں دقت اور پریشانی ہو, ساتھ میں کوئی رشتہ دار نوجوان ہو یا خود اس کے ساتھ ہو تو یہ بہت بہتر ہے. یہ ضروری ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں, حج کا ارادہ ضرور کرنا چاہیے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو حج کی استطاعت رکھتا ہو, پیسہ رکھتا ہو, حج اگر نہیں کر کے اسی طرح دنیا سے رخصت ہوا تو وہ یہودی ہو کر مرا یا نصرانی ہو کر مرا, مجھے نہیں معلوم. اسی لیے اپنے اپنے حج کی فکر کریں. ابھی حالات اچھے ہیں, آئندہ تک کے کیا حالات رہیں گے, وہاں جانے کے بعد بھی پھر بے حیائی دیکھنے کو ملے گی طواف کے درمیان میں, نہیں معلوم. یہ باتیں انشاءاللہ کسی موقع میں بتاؤں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرماوے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چند باتیں آپ حضرات کے سامنے حاجیوں کے استقبال کے سلسلے میں باتیں آئی ہیں. شریعت اسلام نے کسی امیر سے غریب کو, کسی غریب کو امیر سے عمل کے اندر مایوس ہونے کا موقع نہیں دیا. یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. جہاں حاجی حج کر کے اپنا فریضہ مکمل ادا کرتے ہیں اور ان کی واپسی میں ہمیں اچھی طریقے سے استقبال کرنا ہے. اللہ نے بعض اعمال ایسے رکھے, حج کا مہینہ نہیں لیکن حج کا ثواب ملے, حج کا موقع نہیں ہے لیکن حج کا بدل ملے. جس میں سے چند اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. سب سے پہلی بات, نماز فجر کے بعد اشراق تک اپنی جگہ بیٹھے رہنا, ذکر میں تلاوت میں مشغول ہوں. جب اشراق کا وقت ہو جائے تو 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ سے اٹھنا, گویا حج عمرے کا نفل ثواب اس کو ملے گا. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے عمل کرنے والوں کے لیے. دوسری بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنازے ہوتے ہیں, میت جو مرحوم ہیں جن کا انتقال ہوا, ان کو نہلانا بھی حج عمرے کا ثواب ہے. جو عام طور پہ ہم ڈرتے ہیں بھائی نہلائیں گے, اور اس موقع پر نہلانے کے بعد لوگ بولتے ہیں بھائی نہلائیں, آپ کے اوپر غسل پڑ گئے. غلط بات. اگر کہیں گندگی لگے تو اس جگہ کو دھونا بس ختم کر. تو نہلانے سے آدمی ناپاک کیسے ہو جاتا ہے؟ علم کی بات ہونا. جن کو علم مکمل نہیں ہوتا وہ ادھوری بات کرتے, لوگوں میں اختلاف پھول ڈالتے ہیں. جب علم مکمل ہو تو اپنی زبان اٹھانا چاہیے. جب علم مکمل نہیں تو خاموشی کے ساتھ دیکھنا, فساد نہیں مچانا وہاں پر. ان اللہ لا يحب المفسدین, اللہ فسادیوں کو پسند ہی نہیں کرتا ہے. فساد وہی نہیں جو تیر تلوار نکل کے مذہب کے نام پہ جھنڈے لہرا کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. فسادی وہ بھی ہیں جو بھائی بہن میں لڑاتے ہیں, فسادی وہ بھی ہیں جو اولاد ماں باپ میں لڑاتے ہیں. اور تیسرا عمل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنے ماں باپ کو خوش نگاہ سے دیکھے اسے بھی حج مقبول کا ثواب ہے. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں 2 مرتبہ دیکھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مرتبہ حج مقبول کا ثواب. کہنے لگے یا رسول اللہ کیا 3 مرتبہ میں دیکھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ حج مقبول کا ثواب ہے. پھر 4تھی مرتبہ عرض کرنے ہی والے تھے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو سینکڑوں مرتبہ دیکھ, تجھے سینکڑوں مرتبہ حج مقبول کا ثواب ملے گا. اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں. ہمارے حافظ غوث صاحب کہنے لگے اگر میں ویڈیو کال میں اپنے والد صاحب کو دیکھ لوں تو ویڈیو کال میں نکاح بھی ہو سکتا ہے, تو جو اپنے ماں باپ کا دیدار کر لے اس کی نیت کے مطابق اللہ اس کو بھی ثواب عطا کریں گے. تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے.
اب حج کا پہننا تو ختم ہوا، لیکن عمل کو اللہ نے بدل کو کبھی ختم نہیں کیا۔ بہت بڑی نعمت ہے نماز فجر پڑھ کے اشراق تک بیٹھے رہنا، عمرہ اور حج مقبول کا ثواب۔ کسی میت کو نہلانا دھلانا، اس کو بھی حج مقبول کا ثواب۔ اپنے ماں باپ کو خوش نگاہ سے دیکھنا، یہ بھی حج مقبول کا ثواب ہے۔ اللہ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ عمل کم ہے لیکن ثواب بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ بھرپور ہم سب کو اطاعت والی زندگی نصیب فرماوے، آمین۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا شافع الشافعين. هو الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ رحم کا، کرم کا، درگزر کا، چین کا، سکون کا، امن کا، عافیت کا معاملہ عطا فرما، اے اللہ اتحاد کی زندگی نصیب فرما، اے اللہ نا اتفاقیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا، اے اللہ ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایک دوسرے کی دل آزاری سے حفاظت فرما، اے اللہ پڑوسیوں کے راستوں کے حقوق ادا کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے ماں باپ کو راضی کرنے، راضی رکھنے، ان کی خدمت، ان کی اطاعت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ماں باپ کے مشورے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا، اے اللہ آپ کے حکم کے مطابق نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا، اے اللہ انبیاء والے ایمان پر چلنے والا بنا، اے اللہ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنا، اے اللہ اولیاء کے طرز عمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دونوں جہاں میں سعادت کی زندگی نصیب فرما، اے اللہ دونوں جہاں میں کامیاب زندگی عطا فرما، اے اللہ جو حج کو جا چکے ہیں اے اللہ ان کے حج کو قبول فرما، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل حال عطا فرما، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو حج کی سعادت نصیب فرما، اے اللہ حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، روض رسول کی زیارت نصیب فرما، الہی دکھا دے بہار مدینہ، کہ دل ہے بہت بے قرار مدینہ، الہی یہ دل بے چین بے قرار ہے، یہ آنکھیں نم ہے، اے اللہ مدینے کی زیارت کروا دے، حج عمرے کی سعادت نصیب فرما، اے اللہ جو حج عمرے کو جا نہ سکتے ہوں اے اللہ انہیں نماز فجر کی اشراق کے اہتمام کرنے والا بنا، میتوں کو نہلا کر حج عمرے کا ثواب حاصل کرنے والا بنا، اپنے ماں باپ کو خوش دلی خوش نگاہوں سے دیکھ کر حج مقبول کا ثواب حاصل کرنے والا بنا دے، اے اللہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ جو قرض میں مبتلا ہے غیب سے ان کے قرض کے بوجھ کو آسان فرما، اے اللہ جو نکاح کے انتظار میں ان کے نکاح کو آسان فرما، اے اللہ جو طلاق شدہ بیوہ ہو ان کا اثر نو نکاح عطا فرما، اے اللہ جو بے قصور قید کیے گئے ہیں جلد سے از جلد ان کی رہائی کے شکلیں عطا فرما، خصوصاً اے اللہ شہر ملک ہندوستان کے اندر امن قائم فرما، اے اللہ ملک کے اندر مسلمانوں پر جو ظلم و زیادتی جو املاک کی نقصان ہو چکی ہیں اے اللہ ان کے جان مال کی جمع بندی فرما، اے اللہ انہیں ہمت اور حوصلہ عطا فرما، جمع مردی کے ساتھ مظاہرہ کرنے اپنے دفاع کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ امن قائم فرما، اے اللہ سلامتی قائم فرما،
اے اللہ عافیت قائم فرما، اے اللہ جو بیمار ہے نام بنام سب کو شفا عطا فرما، اے اللہ حاضرین مجلس میں جتنے حضرات ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ان کے دلوں میں جو جائز تمنائیں، ارادے، امیدیں، ارمان ہیں، مولا یہ سب کے جائز ضرورتوں تمناؤں کو قبول منظور فرما، اے اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما، تمام عذاب و رسوائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم نوجوانوں کو پیشانی کے بال پکڑ پکڑ کر دین کی محنت لے لیں، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، دین کی اشاعت کے لیے قبول فرما، دین کے نام پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما، دینی مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہوں کی حفاظت فرما، خصوصاً مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اے اللہ سرزمین انبیاء کی حفاظت فرما، غزہ کے نہتے معصوم مسلمانوں کی جان و مال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ کھلے آسمان میں عید خوشیوں سے منا کر اپنے ایمان کو اور مضبوط بنایا ہے، ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرما، اے اللہ ایسا جذبہ ہم کو بھی عطا فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ تمام عذاب و رسوائیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کی تنگ دامنی سے حفاظت فرما، قبر کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے اندھیرے سے حفاظت فرما، قبر کے سوال جواب میں آسانی فرما، تمام عذاب و رسوائیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ آقا مدنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں وہ خیر ہم سب کو عطا فرما، جن شرور فتن سے پناہ مانگی ہے مولا ہم سب بھی ان شرور فتن سے پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ جو مانگا اسے بھی قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل قبول منظور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.